پوسٹ ماڈرنزم اور عطار کے یہاں جو سیلف ڈٹیچمنٹ ہے وہ اس میں بہت ہی بنیادی فرق ہے، طریقہ کار کے اعتبار سے بھی، مقاصد کے لحاظ سے بھی اور نتائج کے پہلو سے بھی، کیونکہ ان کے تصور نفس، تصور انسان میں جیسے بعد المشرقین ہیں، دو چیزیں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی جتنی کہ یہ دو ہیں۔ تو ہمیں ان کی اس متضاد اور ایک جارحانہ تضاد رکھنے والی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے ان کے درمیان مشترک الفاظ یا مشترک دکھائی دینے والے تھیمز کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنٹی میں ایک انسان کا جو ایک تصور ہے، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں روایتی یا کلاسیکی یا مذہبی یا آئیڈیلسٹک تصور انسان کے مقابلے میں ایک مکمل اور متضاد تصور بن کے سامنے آیا ہے۔ مطلب مثال طور پہ فیسا غورث اور جوڈتھ بٹلر کے بیچ میں جو ہے کوئی جو کلاسیکی فلسفیانہ تصور انسان یا تصور وجود وغیرہ تھا وہ ریپلیس نہیں ہوا، وہ یا تو رد ہو گیا، رد ہونے کے بعد اس کا متبادل نہیں دیا گیا تھا، یا اس میں جزوی ترمیمیں وغیرہ ہوتی رہیں۔ زیادہ تبدیلی کا فوکس تھا شعور پر، وہ شعور جو وجود کو اس کے قابل قبول معانی دیتا ہے۔ تو لیکن پوسٹ ماڈرنٹی نے، یعنی جس کو پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہر جواب مکمل ہے۔ اور کیوں مکمل ہے؟ کہ وہ مکمل انکار کے نتیجے میں بننے والے کانشس اسٹرکچرز کو اون کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب جال سازی ہمارے ساتھ ہوئی کہ یہ جو ہے وہ نگیشن کو گویا تجربہ کروا دیتے ہیں، حقیقی بنا کے دکھاتے ہیں، اور افرمیشن کو جو ہے وہ جبر یا واہمہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ تاریخ فکر میں ہوا ہے۔ تو ان کے یہاں انسان کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ جو فیسا غورث کا انسان نہ ہو، جو گوتم بدھ کا انسان نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو اب کسی آئیڈیا سے ڈیفائن نہ ہوتا ہو۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسان ایک پہلے سے آئیڈیا آف ایگزسٹنس یا آئیڈیا آف بینگ ہے، اس سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ ہمارا سیلف ہوڈ ایک سپریم سیلف سے اپنی ایکٹیو اور آرگینک بلکہ نسبت سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ ان کے یہاں وہ نہیں ہے، ان کے یہاں یہ کہ ہر ڈیفینیشن کو توڑ دینا اور ان کو توڑنے کی حالت میں اپنا سارا لائحہ عمل، اپنی سارے تصورات کی تشکیل کر کے دکھانا، یہ ضروری ہے۔ تو اس میں مطلب پوسٹ ماڈرنزم میں جو ڈٹیچمنٹ ہے وہ ایک طرح سے بائیولوجیکل ڈٹیچمنٹ ہے۔ مطلب وہ انسان کو ایک بائیو بینگ بننے پر مجبور بلکہ راغب کر رہے ہیں۔ بائیو بینگ سے مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے مفاد کے حوالے سے دیکھو اور اس مفاد کو اخلاقی بندشوں یا اعتقادی زنجیروں میں نہ جکڑو۔ اس وقت جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملنا، اسے پانے کی کوشش تم پر فرض ہے۔ اب وہ جو چاہیے وہ چاہے روایت میں غیر اخلاقی ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ ایک عجیب طرح کی ایبسرڈ نگیشن ہے جو آدمی کو چاہتی ہے کہ اس کی جبلتیں اس کے ذہن پر غالب آ جائیں۔ مطلب ان تصور انسان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں
کہ یہ اس میں ایک آدمی ہے جس کو لوگ پڑھنا بھول گئے ہیں، نفسیات والے بھی، رائخ. تو وہ جو رائخ ہے اسے آپ پڑھیں تو وہ بہت سارے پوسٹ ماڈرن تھیمز کا جیسے کاشتکار لگتا ہے کہ جو اس نے بیج بوئے تھے اب یہ فصل آ رہی ہے. تو وہ یہی تھا کہ میں جتنا بایو سینٹرک ہوں اتنا آدمی ہونے میں کامیاب ہوں. یہ جو لوگوں نے لوگو سینٹرک کر دیا ہے انسان کو، یہ انسان پر ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی آزادی کو اس طرح سلب کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں ان میں سے اکثریت کا تصور انسان یہی ہے کہ انسان جسم سے ڈیفائن ہوگا. مثال کے طور پر میں یہ کوٹ نہیں کر رہا، یہ میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ جسم سے ڈیفائن ہوگا اور جسم ہی اس کی صنعت پہ قلب اور ذہن کا میدان کار متعین ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل اجنبی باتیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ کوئی چیز کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر پائے، معاشرے کی تشکیل میں کام آنے والے کسی بھی عنصر کا اضافہ سوائے فیمنزم کے نہیں کر پائے، کیونکہ ان کے تصورات اور خیالات میں اتنی اجنبیت ہے کہ جن لوگوں کو یہ آزاد کروانے آئے ہیں وہ لوگ اس آزادی کو، ان کا ذہن آزادی کی اس بناوٹ سے مانوس نہیں ہے. تو عطار کا جو ہے، ہم ابھی صرف ڈیٹیچمنٹ کے پہلو سے عرض کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کہ سیلف ہوڈ، نفس یا خودی، عطار کے یہاں یہ اس کے لیے لفظ نفس زیادہ مناسب ہے. تو یہ جو میں ہوں، یہ میں اپنا سبسٹنس آف ڈیفینیشن، یعنی اپنا میں اور اپنا ہونا، دونوں اپنے سے پہلے موجود ذات اور پہلے سے موجود جو ہے وہ حقائق وجود سے نسبت کی بنیاد پہ طے کرتا ہوں. تو جیسے عطار کی طرف سے اگر ہم کہیں تو ہمارا ہونا ہم اللہ کو حوالہ بنائے بغیر، اللہ کو سبسٹنس آف ڈیفینیشن بنائے بغیر انسان کیا ہے کا یا کسی چیز کے بھی کیا ہے کا جواب نہیں دے سکتے. تو اب اس میں یہ سیلف ہوڈ یا وجود اور موجودات کی تعریف ہے. پوسٹ ماڈرن جو کرتے ہیں وہ ہم نے عرض کر دی. اب یہ جو عطار جس روایت میں ہیں یہاں وہ منفرد نہیں ہیں، مطلب وہ ایک تھیمیٹک بہاؤ میں ہیں اور اس بہاؤ کو انہوں نے بہت سے لوگوں سے زیادہ تیز کر دیا ہے یا بہت سے لوگوں سے زیادہ اونچی لہریں برآمد کر کے دکھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا معنوی تسلسل میں ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نئے حقائق دریافت کیے ہوں. تو ڈیٹیچمنٹ کو اگر ہم کسی بھی سیاق و سباق سے آزاد ہو کر دیکھیں، صرف ڈیٹیچمنٹ کے لفظ اور اس کے معنی پر فوکس کر کے دیکھیں تو ڈیٹیچمنٹ شعور رکھنے والے وجود کے اندر جو نظام حرکت ہوتا ہے اس کی بنیاد ہے. ڈیٹیچمنٹ کے بغیر حرکت ممکن نہیں ہے اور حرکت کا تسلسل اصل میں ڈیٹیچمنٹ کا تسلسل ہے. یعنی پانے کا ہر عمل کھونے کی مشق سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جاری رہتا ہے. یہ واضح ہے نا، مطلب اس روایت میں جو چیزوں کو ٹرانسینڈنس میں دیکھتی ہے، جو فارم اور ریئلٹی کے پولز میں رہتی ہے، تو وہاں ہر حصول فارم کا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے سفر کی واحد شرط یہ ہے کہ جو حاصل ہوگا وہ فارم ہوگا، اسے چھوڑتے جاؤ تو حقیقت کی طرف بڑھنے کا راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جب تمہیں پتہ چلے گا کہ فارم جب ختم ہو گئی ہیں تو وہاں معلوم ہوگا کہ حقیقت بھی ٹوٹل ٹرانسینڈنس میں ہے.
تو اس کا ٹوٹل ٹرانسینڈنس میں ہونا گویا تمہاری شعور اور وجود کو آئیڈینٹیکل بنائے گا، اور تم یہ کہہ سکو گے کہ میں نے حقیقت کو جیسی کہ وہ ہے جان لیا ہے۔ یعنی حقیقت جانی نہیں جا سکتی، یہ میں نے تجربے سے اور مشاہدے سے جان لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرسپیکٹو بنتا ہے۔ تو اس میں ڈیٹیچمنٹ جو کیا نام ہے منطق الطیر میں آپ دیکھیں تو وہ ڈیٹیچمنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے بارے میں 3 طرح کے تضادات میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ وہ کردار جو اسے دیا گیا ہے، جو اس نے چنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے نفس میں خیر اور شر یہ بنیادی مادے کے طور پہ موجود ہے، تو مجھے ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا ہے، خیر کو مغلوب نہیں ہونے دینا اور شر کو غائب بھی نہیں ہونے دینا۔ یعنی شر اگر غائب ہو جائے تو خیر بے معنی ہے اور مفروضہ ہے۔ تو یہ ایک بیلنس ہے نفس کا۔ تو دوسرا اس کا تعین اور دوسری اس کی جو بائیپولیرٹی ہے وہ ہے حق اور باطل۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جو موجود ہوں وہ خدا کے حق کے حوالے سے ہوں، اپنی حقیقت کی کنٹینمنٹ اور اس کے مسلسل احساس کے ساتھ موجود ہوں، یا میں حق سے منقطع ہو کر خود کو موجود باور کر رہا ہوں اور کروا رہا ہوں۔ یہ حق اور باطل ہے۔ تو یہ جو 2 پرسپیکٹو ہیں نفس کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ دونوں کا فیصلہ کروانے والے، یہ عطار نے جس کمال سے منطق الطیر میں بالکل ایگزاسٹیولی استعمال کر کے دکھا دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس مثنوی کا موضوع ہی یہ ہے کہ نفس کے جوہر حق کو بیدار کرتے ہوئے نفس کے اس ایکٹیو حصے کو جس میں اس کے مادہ باطل کی نمود ہو رہی ہے اس کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ یعنی اپنے سے بڑے حق کو اپنے لیے اینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے سے چھوٹی چیزوں کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ وہ چھوٹی چیزیں اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں، وہ چھوٹی چیزیں علمی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب کو، یعنی تمہارا اپنے بارے میں جو جو تصور بنتا جائے تو تمہارے حقیقی ہونے کی واحد علامت یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں بننے والے تمام تصورات، یعنی میں ہوں، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، ان سب کا جو جو جواب تمہارے ذہن میں آئے اس سب کو نگیٹ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ میں غائب ہو جائے شعور میں سے، اور بس ہونے کی ایک رو رہ جائے جس پہ تم اور ہم بننے والے بلبلے ہیں۔ تو وہ اپنا حباب سیل حقیقت ہونا ریئلائز کرنا، یہی علم کا منتہا، عرفان کی آخری حد، اور یہی پیشن کی منزل ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اخلاقی پہلو وہ ہے جو سلبی ہے، میں خود کو چھوڑتے ہوئے خود کو نہیں پا سکتا۔ اگر پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ میں اپنی خودی کو اس کی اصالت اور حقیقت کے ساتھ پہچانوں، تو اس میں یہ کہ گیون خودی کو چھوڑتے رہنا ہے، اور مطلب میں چھوڑنے سے پاتا ہوں اور پائے ہوئے کو چھوڑتا ہوں۔ اس موقف پر رہے بغیر میں حقیقت کے ساتھ، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ مجھ سے دوری رکھنے والی ہو، ان سے نسبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا جس کو بھی چھوڑا جا رہا ہے حقارت سے چھوڑنا، اسے غیر حقیقی جان کے چھوڑنا
نہیں، اسے نامکمل جان کے چھوڑنا، یہ بھی ڈٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں عطار کی یہاں اتنی وضاحت سے بیان ہوئی ہیں کہ اگر خدا کو ماننے والی نفسیات ہمارے شعور میں ہوتی تو ہم اس کی بنیاد پہ ایک پورے سائیکالوجی کا دبستان کھڑا کر سکتے تھے، اور اس کی بنیاد پہ ہم ایک تھیوری آف پرسیپشن بنا سکتے ہیں اب بھی۔ مطلب جو موجودہ دور میں جن تھیوریز کی ضرورت ہے، ان میں سے کچھ تھیوریز موجودہ ذہن کے لیے مانوس بنا کر ہم اس مثنوی میں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اچھا ہاں، ایک بات اور کہہ دوں تو انشاءاللہ پورا منطق الطیر کا جو تھیمیٹک ہول ہے نا، وہ شاید سامنے آ جائے۔ وہ یہ کہ منطق الطیر میں جو ہے یہ اس کی ایک جہت اخلاقی ہے اور ایک جہت میٹافزیکل یا عرفانی ہے، یعنی ایک جہت ایسوٹیرک ہے اور دوسری جہت مورل ہے۔ تو سفر اخلاقی قوت سے ہوتا ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے اخلاقی قوت کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ کو قانون سفر بنانا۔ اخلاقی سفر لا تعلقی بنائے تعلق ہے، اس اصول پہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب آدمی، اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، کیونکہ تزکیہ ایک اخلاقی تصور ہے، تو جب تزکیہ کر لیتا ہے اور اپنے میں کو خالص کر لیتا ہے اپنی شخصیت سے، اب یہ ایک ایسا پیراڈاکسیکل کانسیپٹ اور احساس ہے جو صوفی بنے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب غیر شخصی میں رہنا، یہ میں ہونے میں حقیقت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے پڑاؤ تک سب پرندے جو ہیں وہ نفس میں پائی جانے والی مستقل خرابیوں کی علامتیں ہیں، تو وہ جب ہٹتے، ان خرابیوں کا دور نہ ہونے پہ وہ جیسے سفر سے نکلتے جا رہے ہیں، اور وہ خرابیاں بھی ہمارے علم میں آ رہی ہیں۔ تو خرابیوں کو چھوڑنا پہلا مرحلہ ہے، یعنی نفس کا تزکیہ، اور پھر اس کے بعد عرفانی سفر ہے۔ وہ سفر ہے کہ نفس کا میں نے تزکیہ کسی مقصد کے لیے کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں نفس کو فنا کر کے، فنائے نفس کو حاصل کر کے الوہی تنزیہ اور تشبیہ، ٹرانسینڈنس اینڈ ایمیننس کا جو ایک الوہی اصول ہے، اس سے ہم آہنگ رہنے اور خود کو ہم آہنگ رکھنے کے لائق ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ جو الوہی آرڈر ہے وجود کا، اس الوہی آرڈر کا میں ایک جیسے بندگی رکھنے والا ورژن بن جاؤں، اس کی نقل بن جاؤں۔ یہ ہے خدا کے اخلاق میں ڈلنے کا صوفیانہ تصور۔ تو یہ اس کا پورا وہ ہے، مطلب پورا مضمون یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے اب فرض کیا ہم اس ڈیٹیچمنٹ سے کیسے فائدہ اٹھائیں، تو اب یہ ہے کہ ایک سادہ سا اصول ہے جو اس کتاب میں جا بجا بکھرا ہوا ہے، بار بار بیان ہوا ہے۔ وہ یہ کہ نیچے سے اوپر جاؤ، اوپر سے نیچے نہ آؤ۔ بس زندگی اس اصول پہ گزارو کہ میں اس وقت ڈھلان پہ لڑک رہا ہوں یا چٹان پہ چڑھ رہا ہوں۔ تو آدمی کی جو آتھینٹک آدمی ہے، اس کی حرکت پہاڑی پر چڑھنے والی ہوتی ہے، ڈھلان پر اترنے کی اسے حرکت نہیں دی گئی، وہ بلا وجہ سیکھنے میں وقت ضائع کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، اگر یہ ہم اپنا لیں کہ اپنے سے بڑے کی طرف لپکنا ہے، اپنے سے چھوٹے کی طرف سے بے تعلق رہنا ہے، تو وہ ڈیٹیچمنٹ حاصل ہو جائے۔